یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان سے آپ کی خدمت میں لائے ہیں خصوصی پروگرام، اور اس کا ٹاپک ہے استحصال کشمیر۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہے کہ استحصال کشمیر یعنی 5 اگست 2019 کو تقریباً اب 5 سال ہونے کو آئے۔ کشمیر کا کانفلکٹ ہو یا غزہ کا کانفلکٹ ہو یا یوکرین کا کانفلکٹ ہو یا وار ہو، ان تینوں کے اندر ایک مماثلت بہت زیادہ ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح کی جنگوں میں اور اس طرح کے جھگڑوں میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ مائیں اور بچے۔ کشمیر میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے بچے جو کہ یتیم ہو گئے ہیں، یا ان کے والدین کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، ان کو جدا کر دیا گیا ہے، یا کشمیری خواتین جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں مختلف صورتوں کے اندر۔ اسی حوالے سے پاکستان کی بیٹی، کشمیر کی بیٹی، اور کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی فیلنگز، ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنے والد کے حوالے سے، کشمیر کے بچوں کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے، اور بالخصوص پوری دنیا کے بچوں کے حوالے سے کیا ان کی فیلنگز ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا میسیج وہ دینا چاہتی ہیں۔ بیٹا رضیہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا ریڈیو پاکستان کو۔ پہلا بہت ہی چھوٹا سا سوال کہ آپ کو اپنے بابا تو یاد آتے ہوں گے؟ جی، ظاہر ہے، وہ کشمیر کے قائد اعظم ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی تو سیکریفائس کی ہے نا، سیکریفائس کر دی اتنے بڑے کاز کے لیے، فریڈم کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو انڈیا نے ان کو اس لیے اریسٹ کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی آواز ہٹائی ہے، اتنا کچھ کی ہے، انہوں نے اپنا زندگی سیکریفائس کی ہے۔ تو انڈیا ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرنا ہے، مگر ہم کبھی بھی نہیں گیو اپ کریں گے۔ آپ نے بہت خوبصورت مماثلت دی ہے۔ کشمیر کے قائد آپ کے والد بزرگوار جناب محترم یاسین ملک صاحب ہیں۔ قائد اعظم نے بھی بڑی سٹرگل کی اور آخر کامیابی حاصل کی اور پاکستان بنا کے دکھایا دنیا کو۔ آپ کو اپنے والد پہ یقین ہے کہ ان کی جو سٹرگل ہے اور کشمیر کی دوسری لیڈرشپ کی جو سٹرگل ہے وہ اپنے مشن میں آخرکار کامیاب ہوں گے؟ جی، انشاءاللہ کامیاب ہم ہوں گے۔ ہم کام کرتے رہیں گے جب تک آزادی ہوگی۔ کشمیر کبھی بھی نہیں گیو اپ کرے گی۔ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، یاسین ملک کی بیٹی ہوں، کبھی بھی نہیں ہم گیو اپ کریں گے اس کاز پہ جب تک آزادی نہ ملے ہم کو، یو این سے کچھ جدھر سے بھی مل جائے، ہم کبھی بھی نہیں گیو اپ کریں گے۔ ملے گی آزادی ایک دن انشاءاللہ۔ رضیہ سلطانہ، آپ کے اس اسپرٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بہت لمحات گزارے ہوں گے، قیمتی لمحات اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ جی اس میں سے کچھ لمحات جو آپ کو یاد آتے ہوں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، مجھے بہت یاد آتے ہیں میرے پاپا، بڑا ان کا سوچتی رہتی ہوں، پرانی فوٹوز، پرانی ویڈیوز۔ تو ایک چیز مجھے بڑا یاد آتا ہے، پہلے جب ہم مل سکتے تھے، ایک دن وہ نا ہم کسی جگہ گئے تھے نا، تو ایک جگہ تھی بڑی پیاری سی تھی، اور وہاں ہارس رائڈنگ ہوتی تھی، تو پاپا نے مجھے بھی بٹھا دیا تھا گھوڑے پہ، تو ہارس رائڈنگ تھوڑی سی کی تھی، بڑے یاد آتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کی بابا کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی؟ ہو گئے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں، ہم پرسن میں نہ مل سکے، اور فون پہ رابطہ ہونے والے 10 سال، اور 5 سالوں سے فون پہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ جب آپ کے پاس خبریں آتی ہوں گی کہ بابا جیل کے پیچھے ہیں، بھوک ہڑتال پہ ہیں، یا ان کے خلاف جو بھارت کی حکومت ہے وہ ناپاک ارادے رکھتی ہے، تو آپ کے دل میں کیا آواز آتی ہے کہ آپ کیا ایسا کریں کہ بابا آزاد ہو جائیں؟ میں تو سب کچھ کروں گی انشاءاللہ، میں سب کچھ کروں گی تاکہ میرے پاپا آزاد ہوں، کشمیر آزاد ہو۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہوں گی، کام کرتی رہوں گی، اور میں کروں گی، اور کشمیر آزاد ہوگا، میرے پاپا آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ پاکستان کے بچوں کے ساتھ بھی ملاقات کرتی ہوں گی، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور جب ملک سے باہر جاتی ہوں گی تو وہاں بھی بچوں سے ملاقات کرتی ہوں گی۔ جب آپ اپنے بابا کا ذکر کرتی ہوں گی، ان کی کوششوں کے بارے میں، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے، جب وہ جیل کے اندر ہیں اور جس طرح کے ٹارچرز وہ برداشت کر رہے ہیں،
آپ سے دور ہیں، ماما سے دور ہیں، تو ان بچوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ان کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے وہ بڑی دعائیں دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کے لیے بڑا شکریہ ان کے لیے، بڑی دعائیں دیتے ہیں ہمارے سارے ویل وشرز، سارے ہمارے فرینڈز، دوست، سب کچھ. تو ان کے لیے بڑا شکریہ ان کی ساری دعاؤں کے لیے. اور اس سے ہی تو تحریک چل رہی ہے، دعاؤں سے، کام سے. ایسے ہی ہوگی، انشاءاللہ آئیں گے جلدی وہ بڑا. آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کیمرے کی نظر سے، اس کے توسط سے آپ کوئی اگر پیغام دینا چاہیں اسپیشلی بھارت کے بچوں کے لیے تو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے ان کا میرا یہی میسیج ہے، آپ کے فور فادرز نے ہم کے لیے پرومس کیا تھا سب کشمیریوں کے لیے، یو این کے لیے، یو این سے کچھ کر لیں گے ہمارے لیے. نہیں کیا تو آپ کریں کام. میں خود کشمیری بچی ہوں، یاسین ملک کی بیٹی ہوں میں. آپ یہ سارے انڈین بچوں کے لیے ہے میرا ریکویسٹ، میرا پیغام ہے. آپ کے فور فادرز یو این پہ گئے تھے اور پرومس کیا تھا ہماری آزادی ملے گی، آزادی نہیں ملی، جھوٹ بولا تھا. تو آپ اپنے ماں باپ کو پوچھیں کیوں جھوٹ بولا تھا، کیوں نہیں ملا ہمارا رائٹ. آپ سب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوں گے نا، آپ کیسے فیل کریں گے اگر آپ کے ماں باپ چلے جائیں یا شہید ہو جائیں؟ برا لگے گا نا، ظاہر ہے. اور آپ کا لینڈ کوئی لے لے. تو اپنے ماں باپ کو پوچھیں کیوں ایسے کیا، کام کریں اس پہ، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا فریڈم. اچھا رضیہ سلطانہ، آپ دیکھتی ہوں گی کہ جو مودی کی اس وقت حکومت ہے، بھارت کی جو حکومت ہے، وہ ظلم، ستم، بربریت، ایٹروسٹیز کشمیری بچوں کے اوپر، کشمیری خواتین کے اوپر، کشمیری بوڑھوں کے اوپر، کشمیری جوانوں کے اوپر کرتے ہوں گے. تو آپ کی فیلنگز کیا ہیں کہ جب یہ ظلم و ستم آپ دیکھتی ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کے دل میں کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ ایڈریس کرنا چاہتی ہوں کیوں کر رہی ہے مودی، کیوں کر رہا ہے ان بچوں کو. کیونکہ یہ ڈرتا ہے کشمیری بچوں سے، مارنا چاہتا ہے. پیلیٹ گنز استعمال کرتے ہیں. 30 month ایئر اولڈ ایک چھوٹی بچی تھی ہبا، اس کو پیلیٹ گن سے اس کو بلائنڈ کر دیا تھا. اس کو آپ مارنا چاہتے ہیں، ان کے پیلیٹ گنز استعمال کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو شہید کر دیتے ہیں، اسکول جلا دیتے ہیں، گھر جلا دیتے ہیں، اسکول ان کا ختم کر دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھ نہ سکیں، کھانا ان کا لے لیتے ہیں، سب کچھ ان کا لے لیتے ہیں. کیونکہ آپ ڈرتے ہیں ان سے، کیونکہ بریو ہیں، کبھی بھی نہیں گیو اپ کریں گے اس کاز پہ ہم. اچھا رضیہ، یہ جو آپ نے اپنی فیلنگز بتائیں کہ مودی بچوں سے ڈرتا ہے اسی لیے ظلم و ستم کرتا ہے کشمیری بچوں کے اوپر، مودی صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ Modi, I have a message for you. You're scared of us. You're scared of the future of Kashmir. You're scared of us. Kashmiri bache, scared of us. Because we are the future and we will win, inshallah. And this drama that you're doing, drama jo aap kar rahe hain, you will fail in this. You will fail. We will win because we are the future of Kashmir. We're strong and we are born to fight for our right of freedom. مودی تم اتنا ظلم کرے ہو کشمیری بچوں پہ اس لیے کیونکہ تم ڈرپوک ہو، ڈرے ہوئے ہو، اس لیے اتنا فورس یوز کرتے ہو، کیونکہ تم ڈرے ہوئے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو تم فیل کرو گے اس میں، تم جانتے ہو. کیونکہ ہم کشمیری بچے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں گیو اپ کریں گے. کاورڈ ہو آپ. اچھا رضیہ، چونکہ کشمیر کی قرارداد اقوام متحدہ میں پاس ہوئی، یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوئی، تو یونائٹڈ نیشن کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ My appeal to UN and the world. Why is it that children of the world, they live in safe homes with both their parents, can go to school? Why is it that children such as myself, Kashmiri children, we can't go to school, I can't meet my father? Why is it? Just because we want freedom from an occupier? We need your help to get freedom from India, get freedom from Modi. And inshallah we will get that freedom very soon. If you help and raise a voice for the cause. Razia, this is my last question. What is your message for Pakistani children and the Kashmiri children? Because I believe that ہم کشمیری ہیں اور کشمیری پاکستانی ہیں، تو دونوں کے بچوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ First of all, I'm thankful to Pakistani nation for always supporting Kashmir, for always supporting the cause. My appeal is for Pakistani kids
that raise a voice for Kashmir. Help us. Do charity work, do campaigns, do social media, do as much as you can. Become the voice for Kashmir. Become the voices for it. So we can get freedom, inshallah, very soon. So make paintings, do social media campaigns, do as much as you can. Secondly, my appeal to Pakistani children is to help us, to help Kashmiri children such as myself, to help Kashmir, raise a voice, make social media campaigns, make articles, make songs, make poems, do as much as is feasible for you. Help us raise a voice for Kashmir so Kashmir can be free, inshallah, very soon. Thirdly, I'm going to be starting a charity for refugees in Azad Kashmir to help fund them. So come and join hands so we can donate, we can help Kashmiri children and Kashmiris as much as we all can. ناظرین اور سامعین، آپ نے رضیہ سلطانہ کی باتیں سنی. یہ ان کے اندر کے احساسات اور جذبات تھے، ایک بیٹی کے باپ کے حوالے سے، ایک بیٹی کے قوم کے حوالے سے، ایک بیٹی کے انسانیت کے حوالے سے، اور ایک بیٹی کے اقوام متحدہ کے حوالے سے، اور ایک بیٹی کے مودی سرکار کے حوالے سے. آپ نے یہ جذبات اور احساسات سنے. امید ہے کہ مودی سرکار کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. امید ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی جہاں دنیا کے بچوں کا خیال کرتی ہے، وہاں پہ کشمیر کے بچوں کا بھی خیال کرے گی، اور جس استحصال، بربریت اور ظلم سے وہ گزر رہے ہیں، ان سے ان کو بچائے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.